بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نیوز چینل کھاریں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی. آج کا کالم بعنوان ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان دو محب وطن لیڈر. ناظرین، آج کا نوجوان گزشتہ کل کی تاریخ سے بے خبر ہے، لیکن ان کے وجود میں وطن دوستی کا خون دوڑ رہا ہے. وہ اپنے دیس اور دیس والوں کے لیے اپنے دور کے زندہ ضمیر قیادت کے ساتھ نکلتا ہے، لیکن مردہ ضمیر اور ضمیر فروش ان سے ان کی قیادت چھین لیتے ہیں. یہ کہانی بڑی دردناک ہے. بی بی سی کی ایک رپورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کی وطن دوستی کے حوالے سے ایک تاریخی مضمون ہے، جس میں عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اپنے دیس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوا، ظلم و جبر کی وہی تاریخ آج پھر دہرائی جا رہی ہے. یہ تاریخی مضمون طویل ہے، اس لیے 5 ایک ساتھ میں ناظرین کے حضور پیش کروں گا، اس لیے کہ آج کا نوجوان جان لے کہ ہم بظاہر ایک آزاد پاکستان کے باشندے ہیں، لیکن ہم آج بھی غلام ہیں. بڑی مدت سے زنجیریں فرنگی کٹ گئی، لیکن ہمارے ذہن سے ان کی وہ نگرانی نہیں جاتی. تاریخی داستان کا دوسرا حصہ بعنوان لیکن نفاذ شریعت کا نعرہ سب بیانوں پر چاہتا چلا گیا. اسلامی سربراہی کانفرنس کا یہ کارنامہ بھی انہوں نے پوری حزب اختلاف کو ساتھ ملا کر انجام دیا. ذوالفقار علی بھٹو کے پاس وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی سفارتکاری، وزارت اور صدارت کا بھرپور سیاسی تجربہ، اعلیٰ ترین تعلیمی قابلیت، ذہانت اور عوامی مزاج کو سمجھنے کی زبردست صلاحیت بھی موجود تھی. نظریاتی سیاست کے اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو سیاسی افق پر اس وقت چمکے جب ملک تازہ دولخت ہوا تھا اور فوج کی ایک بڑی تعداد نوازیدہ بنگلہ دیش میں ہتھیار ڈال کر جنگی قیدی بن چکی تھی، اور ان 90,000 فوجیوں کو بھی وطن واپس لانے کا کارنامہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہی سر انجام دیا تھا. شدید ترین مخالفت کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے ساری حزب اختلاف کو اس قومی مسئلے پر یکجا کیا، اور پھر ساری سیاسی جماعتوں کی اجتماعی رائے کے تحت پارلیمان کی متفقہ حمایت حاصل کر کے انڈیا گئے اور شملہ معاہدہ کر کے اپنے جنگی قیدی وطن واپس لائے. ذوالفقار علی بھٹو نے اکیلے ہی اپنے بل بوتے پر سیاست کی، اور یہی وجہ تھی کہ بھٹو صاحب کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہوا، اور یہ اندازہ غلط بھی نہیں تھا. اور اسی کامیابی اور مقبولیت کے پیش نظر ذوالفقار علی بھٹو کے بعض مشیروں نے انہیں آئندہ مدت کے لیے بھی وزیر اعظم بننے کے لیے قبل از وقت انتخابات کا مشورہ دیا، تاکہ زیادہ اکثریت سے دوبارہ انتخابی کامیابی حاصل کر کے مزید طاقت اور سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ طویل المدت اقتدار بھی حاصل کر لیا جائے. اور بھٹو صاحب نے اپنی مقبولیت ہی کی بنیاد پر قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا. اس وقت کے اخبارات، ذرائع ابلاغ اور انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے وہ انتخابات جو 1977 کے وسط میں ہونا تھے قبل از وقت یعنی جنوری 1977 میں ہی کروانے کا فیصلہ کیا، تاکہ حزب اختلاف کو فیصلہ سازی، انتظامات اور گٹھ جوڑ کرنے کے لیے زیادہ وقت نہ مل سکے. ایسے میں سخت گیر مذہبی نظریات رکھنے والی جماعتوں نے ان مجوزہ انتخابات میں اکیلے ہی پیپل پارٹی کا سامنا کرنے سے بہتر یہی سمجھا کہ سب کو ساتھ ملا لیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ملک بھر میں گٹھ جوڑ کے لیے سیاسی و مذہبی جماعتوں کے انتخابی گہما گہمی کا آغاز ہو گیا. چھوٹی بڑی ان کم و بیش 9 مختلف سیاسی جماعتوں نے
ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑے حکومت مخالف سیاسی اتحاد پی این اے میں ہی شمولیت کو فوقیت دی اور سب جماعتوں نے ایک ہی جھنڈے تلے متحد ہو جانے کو غنیمت جانا اور ہلکے انتخابی نشان اور پی این اے کے سبز پرچم تلے جمع ہو گئے اور یہ بکھری ہوئی حزب اختلاف پوری قوت یکجا کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام JUI کے سینئر رہنماؤں میں شامل قاری شیر افضل نے ایک بار مجھے یعنی مظہر عباس کو بتایا کہ جب 1977 میں PNA کی تحریک منظم ہونے لگی تو JUI کی قیادت میں اختلافات پیدا ہوا۔ JUI کے بہت سے سخت گیر رہنماؤں کا موقف تھا کہ احمدیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دلوانے والے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ تحریک نہیں چلائی جا سکتی۔ ان رہنماؤں کا خیال تھا کہ بھٹو نے یہ معاملہ کر کے عالم اسلام کی ایسی خدمت انجام دی ہے جو پہلے کبھی نہیں دی گئی تھی۔ بھٹو کے خلاف تحریک کی بنیاد کچھ بھی ہو سکتی ہے مگر نفاذ نظام مصطفیٰ نہیں ہو سکتی۔ بعض سخت گیر رہنماؤں نے تو مفتی محمود سے یہ تک کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں کی بخششیں نہیں ہوئی تو اسی وجہ سے نہیں ہوئے کہ تم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ تحریک چلانا چاہتے ہو۔ لیکن پھر بھی تحریک چلائی گئی اور آج ہی کی طرح عمران خان کی حکومت کے خلاف مہنگائی، غربت و بے روزگاری جیسے مسائل کو اجاگر کر کے حکومت مخالف سیاسی فضا پیدا کی گئی۔ سن 1970 کی قیمتوں پر واپسی ایک مقبول سیاسی نعرہ بن گیا، لیکن نفاذ شریعت کا نعرہ سب بیانوں پر چاہتا چلا گیا۔ نظام مصطفیٰ اور شرعی قوانین کا نفاذ جیسے نعرے گلی گلی سنائی دینے لگے۔ مقبولیت کے پیش نظر حزب اختلاف کے اتحاد PNA نے نظام مصطفیٰ اور قوانین شریعت کے نفاذ کے نعروں کو ہی انتخابی ماحول کی بنیاد بنا لیا تھا۔ بہت شکریہ ناظرین۔ تاریخی حقائق کی پہلی قسط کے بعد دوسری ایک ساتھ میں تاریخی حقائق سے آگاہی کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر کے چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو رپورٹ وصول ہو اور آپ قومی منظرنامے سے مستفید ہو۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔